أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح فیصلہ کر دو بینی میرے درمیان وبینہم اور ان کے درمیان فتحن فیصلہ کرنا ونجنی اور مجھے بھی بچا لینا ومن معی اور جو بھی میرے ساتھ ہے من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ سے شکایت کی تھی کہ یا اللہ یہ مجھے جھٹلا چکے ہیں۔ تو شکایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی کسر باقی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے نا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے یہ گزارش کی ہے کہ اے اللہ میرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ سنا دو۔ ایک تو فیصلہ بالکل واضح ہے کہ میں حق پر ہوں اور یہ ضلالت پر ہیں، باطل پر ہیں۔ تو دوسرا اس کے اندر جو حق پر ہے وہ اپنے رب سے التجا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بچا لینا اور میرے ماننے والوں کو بچا لینا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان الفاظ سے صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بچا کر ان کو تباہ کر دینا۔ ہمیں بچا لینے سے کیا مراد ہے کہ یا اللہ تو ہمیں بچا لینا اور ان کو تباہ کر دینا۔ بچیں گے تو تب بھی نا جب تباہی ہوگی۔ تو یہ واضح الفاظ کے اندر اللہ سے عذاب مانگا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کے لیے جو مانتی نہیں تھی۔ 950 سال ان کے اندر رہے اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی تبلیغ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر ہے نا تو اس کے اوپر قطرہ قطرہ بھی پڑتا رہے نا تو وہاں پر بھی جو ہے نا سوراخ ہو جاتا ہے۔ 950 سال تک ان کو دعوت دی ہے، وہ پتھروں سے بھی زیادہ پتھر ہے کہ اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا ان کو۔ تو تنگ آ کر جو ہے نا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ یا اللہ ان کو تباہ کر دے، نہیں چاہیے ایسی کو۔ اللہ اکبر۔ فَأَنْجَيْنَاهُ پس ہم نے اس کو نجات دی، یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَمَن مَّعَهُ اور جو بھی آپ کے ساتھ تھا، فی الفلک المشحون اس بھری ہوئی کشتی میں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کشتی بنائی تھی اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ نے جن چیزوں کے بارے میں فرمایا وہ ساری چیزیں کشتی کے اندر سوار کر لی گئیں، اور جتنے بھی آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ صرف وہ ایک کشتی بچی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا اور اس کے اندر جتنے بھی سوار تھے، باقی جو بھی وہاں پر تھا وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ جانور تھا تو جانور بھی تباہ ہو گئے، اگر انسان تھے تو انسان بھی تباہ ہو گئے، کوئی چیز ہی باقی نہیں بچی۔
پتہ نہیں اللہ کو بھی کتنا غصہ آیا ہوگا کہ میرے نبی نے اتنی دعوت دی ہے، اتنی دعوت دی ہے، وہ تھک کر جو ہے نا اپنے رب سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ مانتے نہیں ہیں، ان کو تباہی کر دے۔ وہ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر جو الفاظ ہیں نا نوح علیہ السلام کے، بڑے سخت الفاظ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بڑے سخت الفاظ کہ اللہ یہ جو کافر ہیں نا جنہوں نے بات کو مانا نہیں، ان میں سے کسی ایک کا گھر بھی زمین پر نہ چھوڑ۔ اور ساتھ یہ بھی جو ہے نا اپنے رب سے فریاد کی، یا اللہ یہ ان کی اولادیں جو ہوں گی نا وہ بھی فاجر اور فاسق ہی ہوں گی، یا اللہ ان کو چھوڑنے نہیں ہے، بس تباہ کر دیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کی۔ اس لیے کوشش کیا کرو کہ اللہ کے دین کے ساتھ محبت کرو۔ اگر دین کو پسے پشت ڈالیں گے نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو غصہ آ جائے اور اللہ تعالی اس قوم کو تبدیل کر کے اپنی کو دوسری قوم لے آئے۔ اللہ کے دین کے ساتھ محبت کیا کرو تاکہ رب بھی ہمارے ساتھ محبت کرے۔ ثم اغرقنا، پھر غرق کر دیا ہم نے، بعد الباقین، اس کے بعد باقی لوگوں کو، باقی رہنے والے جو بھی تھے ان میں سے کوئی بھی بچا نہیں ہے، سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس واقعہ کے اندر جو ہے نا ایک نشانی ہے۔ آیتیں کن کے اوپر اتر رہی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے ہٹ درمی کے اوپر اتری ہوئی تھی، بالکل ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو ہے نا وہ بھی ہٹ درمی کے اوپر اتری ہوئی تھی، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ اور یہ بڑے بڑے سردار جو ہے نا ان کو تو اپنی سرداریاں بچانے کی فکر لگی ہوئی تھی کہ اگر ہم نے مان لیے تو ہماری سرداریاں تو نہیں بچیں گی، تو اپنی سرداریوں کو بچانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جو حالات نوح علیہ السلام کے بنے ہوئے تھے اپنی قوم کے ساتھ، وہی حالات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قوم کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی اکثریت جو ہے نا وہ ایمان لانے والی تھی نہیں۔ اکثریت کے بارے میں جو ہے نا عام ہمارے رواج ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں اتنے لوگ ہیں یار اس کے ساتھ، آخر وہ حق پر ہے تو اس کے ساتھ لوگ ہیں۔ بھئی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ زیادہ لوگ ہو جائیں تو وہ لازمی حق پر ہی ہوتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ باطل کے ساتھ تو ہمیشہ سے لوگ زیادہ ہی رہے ہیں، باطل کو قبول کرنے والے ہمیشہ سے زیادہ تھے، اکثریت ہمیشہ جو ہے نا وہ باطل لوگوں کی رہی ہے۔ یہ دین کے اوپر چلنے والے، دین کو ماننے والے، دین کا راہ اختیار کرنے والے، یہ تو ہمیشہ سے تھوڑے لوگ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی وہی ارشاد کر رہا ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان کی اکثریت جو ہے نا وہ ایمان لانے والی تھی نہیں، باقی ساری کی ساری قوم جو ہے نا وہ اللہ کے عذاب کے اندر تباہ ہو گئی ہے، اور یہ چند لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کشتی کے اندر بچے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا جو رب ہے، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ بڑا غالب ہے
اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، غالب بھی کہا اور مہربان بھی کہا، دو چیزیں سامنے رکھ دی کہ اگر مکہ والے سیدھے ہاتھ سے ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو بھی تباہ کر سکتا ہے، اللہ تو ہر چیز پر غالب ہے۔ اور اگر یہ ایمان لے آئیں تو اسلام کے خلاف ان کی جو زندگی گزری ہے اور جو کچھ انہوں نے اسلام کا نقصان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر کے ان کو جنت بھی دے سکتے۔ یعنی دونوں چیزیں سامنے رکھ دی کہ اگر ہٹ درمی کی تو اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اسلام لانے سے تو ہر چیز مٹ جاتی ہے۔ اس صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آ کر بیٹھتا ہے اور اسلام لانے کے لیے اپنا واقعہ پیش کرتا ہے کہ کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ تو واقعہ کیا تھا؟ کیونکہ مکہ کے اندر اور اسلام سے پہلے جو ہے نا رواج یہی تھا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اس کو جا کے زندہ درگور کر دیتا، مار دیتا، اس کو قتل کر دیتا، جیسے بھی ختم کر دیتا اس کو۔ تو کہتا ہے میں باہر چلا گیا، بیٹی گھر میں پیدا ہوئی تو مجھے دیر ہو گئی، بچی جو ہے نا آہستہ آہستہ بڑی ہو گئی، جب میں گھر میں آیا تو وہ مجھے بابا بابا کر رہی ہے اور دل کو اچھی بھی لگ رہی ہے، لیکن معاشرے کی باتوں کو میں برداشت نہیں کر سکا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ اس کے گھر میں بیٹی ہے۔ تو میں نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور جا کر جو ہے نا وہ باہر جا کر اس کو دفن کر دیا۔ تو وہ بیٹی جس کو دفن کیا ہے اس کی چیخ و پکار ہوگی، اس کے ترلے ہوں گے، منتیں ہوں گی اپنے والد سے، لیکن کسی کی نہیں سنی۔ اور یہی چیز ہے کہ جب رسمیں اور رواج جو ہے نا معاشرے کے اندر وہ طول پکڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا دین وہاں پر دب کے رہ جاتا ہے۔ وہاں پر کوئی کام کرنا بھی چاہے نا تو وہ کر نہیں سکتا بیچارہ، وہ وہاں پر اگر اپنی بچی کو بچانا بھی چاہتا نا تو معاشرے کی باتیں اس کو بچنے نہیں دے رہی، بچا ہی نہیں سکتا، کیسے بچائے گا؟ تو معاشرے کی باتوں سے بچنے کے لیے اس نے جو ہے نا اپنی بچی کو مار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ کیا اسلام کی وجہ سے اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے گا؟ تو بڑے بڑے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ وہ رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم نے اسلام کے بڑے بڑے نقصان کیے ہیں، مسلمانوں کو مکہ کے اندر باندھ باندھ کے مارا ہے، بڑی تکلیفیں دی ہیں، اگر اسلام کو قبول کر لو گے تو اللہ بڑا مہربان ہے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔